بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ وفی روایت وهو وتر يحب الوتر متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جس شخص نے ان ناموں کو یاد کیا وہ ابتداءً ہی میں بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ سماع اور اذن شرع پر موقوف ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے سنیں ویسے ہی ان ناموں کو پکارنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی نام نہیں بنانے چاہیے، اگرچہ وہ معنی کے اعتبار سے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو عالم کہنا چاہیے، عاقل نہیں کہنا چاہیے، جواد کہنا چاہیے، سخی نہیں کہنا چاہیے، شافی کہنا چاہیے، طبیب نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح جو نام ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے چن لیتے ہیں ان ناموں سے اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ جو نام احادیث میں موجود ہیں وہی نام پکارنے چاہیے۔ حدیث میں آیا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر لیا وہ اولاً ابتداءً بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب ایک تو یہی ہے جو ترجمہ سے ظاہر ہے کہ جس نے بھی حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ لیکن ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد کیا جائے، ان کا ترجمہ دیکھا جائے، وہ یاد کیا جائے، اور پھر ان ناموں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا جائے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا عزیز و دوستو، اگر ان ناموں کو یاد کیا، ان کا ترجمہ دیکھا، عمل کیا، ایمان لائے، یقین لائے، ایمان اور یقین پختہ ہو گیا ان ناموں کے مطابق، تو پھر تو لازماً جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 1 کم 100 نام ہیں، ان میں اگرچہ کوئی حصر اور تحدید مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر اس کے علاوہ بھی صفات ہیں اور احادیث میں اس کے علاوہ بھی نام آتے ہیں، بلکہ جتنی خوبیاں، جتنی بھلائیاں، جتنی صفات آج میں اور آپ سوچ سکتے ہیں وہ تمام بھلائیاں اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں بدرجہ عطم پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان ناموں کو ذکر کیا تو یہ جو فضیلت ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اول واہلہ میں جنت میں داخل ہونا، یہ انہی ناموں کے ساتھ ہی خاص ہوگی کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا، ان پر عمل کر لے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وتر یعنی طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں طاق یعنی وتر عدد جو ہے وہ پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اعمال و اذکار وہ پسند کرتا ہے جو طاق کی تعداد میں ہو۔ اور مفہوم اس کا کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اسی کی رضامندی کے لیے ہو، ریا، نام و نمود، شہرت کے لیے نہ ہو۔ لہٰذا جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہوگا اور مقبول بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔